زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں کھانا کھانے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اطلاع کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہی اطلاع ہے جو ازل سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہوئی لوح قلم کے مطالعے کے بعد مختصر کہ ایک ازل ہے، اور اس ازل کے اوپر یعنی ازل کو اگر ہم ایک سطح تصور کر لیں تو یوں کہیں گے کہ ایک سطح پر ساری کائنات کا پروگرام ریکارڈ ہے، اور یہ سارا پروگرام جو ریکارڈ شدہ ہے یہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اعلیٰ سے اسفل تک نزول کرنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں یا جو فہم و فراست کا ذریعہ بنتے ہیں، جو مقامات، وہ 4 ہیں۔ ان چاروں کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شعور کا نام دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ 4 شعوروں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک شعور عقل و شعور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو شعور جس کو ہم عقل کہتے ہیں یہ ہمیں پابند حواس سے آشنا کرتا ہے، یعنی اس شعور میں رہتے ہوئے ہم سوائے پابندی کے، سوائے قید و بند کے کسی دوسری چیز کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ پابند حواس بھی ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جب ان پابند حواس کی کہیں سے فیلنگ ہو، اور جہاں سے ان پابند حواس کی فیلنگ ہو رہی ہے یا جہاں سے مادی جسم کو اطلاعات فراہم ہو رہی ہے، اس کو ہمارے دانشور، ہمارے سائنسداں، ہمارے مفکرین لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ تو زندگی کا دار و مدار دراصل اطلاع کے اوپر ہے، اور اطلاع کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو اطلاع کو علم کے علاوہ ہم کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ ساری کائنات اللہ تعالی کا علم ہے، یعنی کن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی جو علم تھا، اس کائناتی علم کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر خد و خال بخش دی۔ 2 شعور جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، جس کو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ ایک کو شعور کہتے ہیں، ایک کو لاشعور کہتے ہیں۔ تو یہ شعور کا جو دار و مدار ہے یہ لاشعور سے وابستہ ہے۔ اگر لاشعور سے کوئی اطلاع فراہم نہیں ہوگی تو شعور کام نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں یہ جو سائنسی ایجادات ہیں، یہ سائنسی ایجادات سب اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو گئے، لیکن ابھی ان کے اوپر تیسرے اور چوتھے شعور کی علمی حیثیت نہیں کھلی ہے۔ تو اب اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ جب کوئی بندہ پہلے شعور سے ہٹ کر دوسرے لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے تو دوسرے لاشعور میں داخل ہونے کے بعد اس کا ذہن اتنا بالغ ہو جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا ہے۔ آج کے دور میں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، لاسل کی نظام ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، فیکس ہے، انسان کو تباہ کرنے کے بہت سارے سامان ہیں جیسے ایٹم بم وغیرہ، جتنے بھی ترقی ہے، اس ترقی کا تعلق جو ہے دوسرے شعور یعنی لاشعور سے ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تشریح فرماتے ہیں کہ انسان 4 شعوروں سے مرکب ہے۔ جب انسان پہلے شعور سے واقف ہوتا ہے وہ ٹائم اسپیس میں بند ہو جاتا ہے،
کی مجبوری یہ ہے کہ ٹائم اسپیس کی پابندی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اور جب انسان دوسرے شعور سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہے، جو طاقت رکھی ہے، وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو جان لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے کہ آج کا سائنسدان دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو کر نئی سے نئی ترقی اور ایجادات کر رہا ہے. تیسرا شعور جس سے ابھی تک نوع انسانی واقف نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو روحانی لوگ ہیں، تیسرے شعور میں یہ سارا کائناتی نظام زیر بحث آتا ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی سالک، کوئی روحانی آدمی اپنے مرشد کے تصرف سے، اپنے روحانی باپ کے علم سے استفادہ کر کے تیسرے شعور کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کہکشانی نظاموں کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے اور یہ کہکشانی نظام کس مثال پر قائم ہے. اور جب وہ غیب کی دنیا کی بساط سے واقف ہو جاتا ہے تو جس طرح آج کا سائنسداں دوسرے شعور میں تصرف کر کے نئی نئی ایجاد کر لیتا ہے، اسی طرح روحانی انسان اس بات کے اوپر قادر ہو جاتا ہے کہ وہ آسمانی دنیا میں داخل ہو کر آسمانی دنیا کے شب و روز دیکھ لیتا ہے اور آسمانی دنیاؤں میں جتنی بھی اور ہزاروں دنیا ہیں ان میں تصرف کر دیتا ہے. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے شعور کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ چوتھا شعور دراصل اللہ کا ذہن ہے. جب کوئی بندہ چوتھے شعور سے واقف ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذہن کو جان لیتا ہے تو اس کا وہ رشتہ جو ازل میں اللہ کے ساتھ تھا اور جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے وہ اس رشتے کو دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے. اب انسان کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان 4 شعوروں سے مرکب ہے اور ہر شعور کے 2 رخ ہیں. شعور پہلا جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں، حواس کی دنیا کہتے ہیں. حواس کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم پابند حواس میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے اوپر اسی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہم پابند حواس سے آزاد ہو کر آزاد حواس میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ آزاد حواس میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے شعور اول کی جو گرفت ہے ٹائم اسپیس اس کا ہم نے راز پا لیا ہے کہ یہ شعور اول جو ہے ٹائم اسپیس کی گرفت میں کس طرح مقید ہے. اور جب ہم اس کا علم ایسی کوشش کرتے ہیں اور ایسے فارمولے تلاش کر لیتے ہیں کہ جن فارمولوں سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ٹائم اسپیس کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور رفتار کو کم و بیش کرنا ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے. تیسرے شعور اور چوتھے شعور میں داخل ہو کر ہم غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں. جب چوتھے شعور میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے وہ مقصد یہ کہ میں نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو خالق اور مخلوق کا جو درمیانی رشتہ ہے
اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے اٹھ جاتے ہیں. روحانیت کا دار و مدار، روحانیت کے تمام علوم، علم نبوت کے تمام علوم، علم لدنی کے تمام علوم انسان کو اسی بات پر آمادہ کرتے ہیں اور انسان کو اسی راستے پر چلاتے ہیں کہ انسان کا وہ رشتہ جو ازل میں اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، اس رشتے کو انسان تلاش کرتے ہیں.